خدا پاک کی قسم ہے امیروں پردے میں جہیز دیا کرو. اگر غریب کی بیٹی کا اس جہیز کو دیکھ کے آنسو نکل گیا, اللہ اس کے پاس 2 کروڑ کا جہیز, میرے پاس پیر میں جتی کوئی نہیں, اس کا ایک آنسو نکل گیا, اگر اس بیٹی کو نصیب نہ ہوا تیری بیٹی کو بھی خدا نصیب نہیں کروائے گا. کرو میرے پیاروں اپنے گھروں سے نفرتیں ختم. طاقتور وہ نہیں میرے عزیزوں جو 2 سمندروں کا مقابلہ کرے. طاقتور وہ جو طاقت رکھتے ہوئے اپنے سے نچلے کو معاف کر دے, بوئے تے جا کے صلح کرے. اس مال نے بھائیوں کو بہنوں کو دور کر دیا, نہیں ساتھ جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ جو دنیا کی رنایا, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بندے اس کے پیچھے رہ کے اپنی ساکھ خراب نہ کرنا, اپنی عزت پر ہاتھ نہ آنے دینا, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں گڑے رشتوں میں بھی چھوڑے نہ ڈالنا. میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تو نے کمایا بنایا ہے سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے. کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبر وہ ہونے چاہیے, خدا پاک کی قسم, جو نماز نہ پڑھیں یہاں چوٹ لگتی ہو, اور جو نماز کا سجدہ کریں عرش والا بھی راضی ہو, روزے والا بھی راضی ہو. کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبروں میں آدمی وہ رکھو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو. صحیح گالے کوڑ مار دا پہ, صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, بولو تو صحیح میرے پیارو, تم نے کون سا رکھ لینے بتاؤ, کیوں دی مسجد کوئی جھڑتا ہے. صابن مہنگا, ہری مرچیں مہنگی, پیاز مہنگا, ادرک مہنگا, کفر کا فتویٰ بڑا سستا ہے بھائی. محبتیں پیدا کرو. یہ ہم سارے بیٹھے اللہ کی قسم ہمارا دل ایک ہو جائے تو یہ صرف 4 علماء ہی پوری دنیا کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائیں گے. 50 سال مسجدوں کے اندر ہو گئے میرے عزیزوں, نفرتوں کی آگ جلی ہوئی ہے میرے عزیزوں. نہ مسلح پر کھڑے ہونے کا مزہ آ رہا ہے, نہ لوگوں کے سامنے قرآن کی بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے. آپس میں لڑ رہے, مر رہے, موجے کر دوسرے موجے کر رہے ہیں. جن کے لیے لڑ رہے وہ بیٹھ کے مرغے کھا رہے. کڑھائی والے کی دکان کے اوپر بکرا ختم ہے, مرغی ختم ہے, لیکن اللہ کی قسم ہر چیز جو آئی وہ ختم ہوگی. علماء کا جھگڑا ختم نہیں ہوا. یہ کوئی باتیں تھی بندوں کے اندر بیٹھ کے کرنے کی؟ مر رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں. اس چیز کے مناظر ہوتے ہیں. ناراض نہ ہونا, یہ ایک رسمی سی بات تھی کر دی. ان نئی نسل کو ایک پیغام دے کے جاؤ, ورنہ خدا پاک کی قسم اگر لڑ لڑ کے ہم چلے گئے یہ ہمارے لیے نشان عبرت بن جائیں گے. کوئی ان کے من میں سے نہ قبر میں آنے والا ہوگا نہ ہمارا نام لے کے ہاتھ اٹھانے والا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ہمیں لڑتے مرتے دیکھا, باپ دادے کے لیے ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. بابا جی ایمانداری سے بتاؤ, علماء اکرام کی بات نہیں کرتا, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جہاں سے مجھے پیغام آیا مولوی کو آج پنجابی تقریر کرے. اللہ ٹھیک ہے, میں پنجابی تقریر تھوڑے ہی کر دینا, لیکن ایمانداری سے بتاؤ تم نے اپنی گود کو اجاڑ کے رکھ دیا, اپنی تربیت گاہ کو اجاڑ کے رکھ دیا, پہلی پرائمری کے اسکول کو تم نے اجاڑ کے رکھ دیا. باپ دکان پر ٹائم دے رہا ہے, مکان پر ٹائم دے رہا ہے, کتے بلوں کی لڑائیوں میں ٹائم دے رہا ہے, چھت پہ چڑھ کے کبوتروں کو ٹائم دے رہا ہے, تتروں کی بازی پہ ٹائم دے رہا ہے, بیلوں کی لڑائی دوڑ میں ٹائم دے رہا ہے. نہیں ٹائم دے رہا, اس نسل کو ٹائم نہیں دے رہا جس کی حلال کی کمائی کھا کر تیرے میرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی نے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا. کتنی بڑا بد نصیبی. کوئی دکان والا بن کے گیا, کوئی اللہ اکبر میرے عزیزوں کوئی مکان والا بن کے گیا, کوئی زراعت والا بن کے گیا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, دنیا سے کوئی جا رہا کوئی اللہ والا بن کے نہیں گیا. ہاں ایک وقت آئے گا یہ جتنے جنازے اٹھے اکا دکا کوئی ہوگا جو گھر کا کپڑا لے کے گیا. دنیا اتنی بے وفا, جب موت کا جھٹکا آیا ایک پیسے نے ماں باپ نے ایسی لا
لات ماری، نہ تجھے چرپائی اپنی ملی، نہ چرپائی کے اوپر تیرے پر ڈالنے والی چادر اپنی ملی۔ میاں جی قبرستان جنازہ جا رہا ہے، پورا قرآن چادر کے اوپر لکھا ہوا، جو مسجد سے چادر لے کے آیا اللہ اکبر، گھٹنوں کے اوپر چادر، پیروں کے اوپر نہ ڈالو، کلمہ لکھا ہوا، خدا پاک کی قسم ہے پیروں پر چادر نہ ڈلے، کلمے کا احترام کر رہا ہے، اور جس کلمے والی زندگی کو دھکے دے دے کے گھر سے نکالا اس وقت تجھے اس کا احترام کیوں نہیں رہا؟ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب، جو علاقے کا سب سے بڑا مفتی صاحب ہوگا، سب سے بڑا مولوی صاحب ہوگا، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا۔ اب کیا کہے گا؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، سب درست فرماؤ۔ کوئی کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سارا وسیب سارا کنبہ آ جائے گا۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرمائے عبد الحنان تو کوڑ نہ مار، تو ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آیا، تو ابھی ظہر کی نماز پڑھا کے آیا، تو ابھی جمعہ کی نماز پڑھا کے آیا، تو نہ جھوٹ بول، یہ میرے لیے لے کے آیا۔ اللہ اکبر، جب زندہ تھا طاقتور تھا اس وقت تو کبھی میرا نہ بنا، 77 مرتبہ روزانہ میں سے پیغام بھیجتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں 15 جملے، فجر کی اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، 4 کالے بیوی کرے فون نہ اٹھائے بیوی ناراض، یار نہ اٹھائے یار ناراض، مجھے کوئی ایسا سنگتی دکھا، مجھے کوئی ایسا دوست دکھا، ایسا باپ دکھا جو ایک دن کے اندر اپنے بچے کو 77 فون کر رہے ہیں۔ میرے عزیز اگر تم کوئی ایسا پیارا نہیں دکھاتے تو میں زمین آسمان بنانے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، تو میں اس خدا کی محبت دکھاؤں گا۔ امیر کو، غریب کو، نمازی کو، بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو، سود خور کو روزانہ 77 مرتبہ فون کر رہے ہیں، اے میرا بندہ میری کال اٹھا لے، آجا میرے سے ایک مرتبہ ملاقات کر کے چلا جا۔ 77 فون اللہ کے روزانہ، اندازہ ہے کتنا پیار کرتا ہے۔ عبد الحنان تو کم از کم نہ جھوٹ بول، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، نہ جمعے میں نظر آیا، نہ عید میں نظر آیا، نہ شبرات میں نظر آیا، نہ شبان میں نظر آیا، نہ لیلۃ القدر میں نظر آیا۔ اب ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، جب ککھ نہ بچا، استنجا کرنے کے قابل نہ رہا، کفل کی تنیاں باندھنے کے قابل نہ رہا، اٹھنے کے قابل نہ رہا، مکھی بیٹھ جائے اڑانے کے قابل نہ رہا، مچھر کاٹ جائے خارج کرنے کے قابل نہ رہا، اب لے کے آیا، اور چلو آخری وقت میں تو میرے سے یاری لگا کے آ جاتا، یہ ڈھونگی آیا ہے جس کے اوپر چادر نے ڈال رکھی ہے، اس کے اوپر 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، آیت کریمہ لکھی ہوئی، آیت حفاظت لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول یا حی یا قیوم لکھا ہوا۔ میں اس ٹوکرے کا اس کا کیا کروں؟ بیری کے پتوں سے اس کو نے لایا، ہر کے گلاب کا چھیٹا اس پہ لگایا، گلاب کی پتیوں سے اس کو تو نے بھر کے رکھ دیا، مشک عنبر تو نے لگایا، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اب تو عبد الحنان تو جھوٹ نہ بول، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو لپیٹ کے آیا جسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ لے کے آئے میرے پاس، چلیے سے لے جائیں یہاں سے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ لیکن اس کریم کی کریمی دیکھو، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، ماں سے زیادہ، ماں کتنا کرتی ہوگی، حد نہیں، اس سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ۔ 3 خدا کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے، 3 اللہ کے ولی، ایک کا نام حسن بصری، ایک کا نام مالک بن دینار، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، 3 اللہ کے ولی۔ اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لاؤ، اور خدا کے واسطے علماء مسجد میں ٹائم دیجئے، نماز کے ٹائم آئے تو چھک کر کے چلے گئے، تم نے بیوی کے گوڈوں کے اندر بیٹھنا جا کے؟ تم مصلی پہ بیٹھو گے، نمازیوں کو حیا آئے گا، جب خود ہی مصلی سے بھاگیں گے نمازی کہاں بیٹھیں گے؟ دکان تمہاری کوئی نہیں، کاروبار تمہارا کوئی نہیں، حجرے میں جا کے ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھنا نہیں، یوں کر کے، تو کم از کم علماء مسجد میں بیٹھو۔ دیکھو جس چیز کو مارکیٹ میں شو کرانا ہو، ناراض، یہ میرے سارے میرے پیر ہیں، میرے بزرگ ہیں، ناراض نہیں ہوں گے۔
جس چیز کو مارکیٹ کے اندر شوکرانہ ہونا وہ پہلے سیمپل کے طور پہ مارکیٹ کے اندر آتی ہے۔ نبی کی زندگی کے اندر شعلہ بیانی، شیرنی بیانی، مناظر اسلام، خطیب پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل آ رہا ہے، لیکن میرے عزیزو پروڈکٹ کے بارے میں بتا تو رہا ہے لیکن اس مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل شو نہیں کرا رہا ہے۔ کم سے کم علماء کرام تو سنت والا کردار نمائے، سر پہ پگڑی ہونی چاہیے، امامہ شریف ہونا چاہیے، ہاتھ کے اندر تسبیح۔ مان لا میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، خدا پاک کی قسم جونسبرگ میں ایئرپورٹ کے اوپر اترا، عورتیں پینٹ شرٹ پہنی آ گئی اور انہیں علماء کو پرے دھکیل دیا کہ اس کی ویل چیئر تقریباً وہاں کا ایئرپورٹ 1 میل تک ویل چیئر چلاتی رہی، دروازہ نہ آیا۔ میں نے کہا بیبیوں بس اپنی زبان میں کہا تھک گئی ہوں گی، انہوں نے کہا نا سعادت مندی ہے، اللہ اکبر ہمیں ویل چیئر چلانے دے۔ 2 عورتیں ویل چیئر کو گھسیٹ رہی تھی، جب دروازے پہ گاڑی میں بیٹھنے لگے رونے لگی، دعا کر دے۔ میں نے کہا کس چیز نے تمہیں متاثر کیا؟ رو کے کہنے لگی اس کردار نے ہمیں متاثر کر دیا۔ تم ہمارے سروں پہ دوپٹہ نہیں، تمہارے سروں پہ پگڑیاں۔ جمعے کو فتویٰ دینا سارے بیٹھ کے، مولوی کوڑ مار کے گیا، ہاں جی ٹوپی تو بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، مولوی پگڑیاں بنویندا پیسہ نو، تو عورتوں کو برقعے بنوا رہے ہو، خود پگڑی نہیں باندھتے؟ پگڑی باندھو سنت کے مطابق، تمہاری عورتیں خود بخود برقع پہنے۔ نماز تو ننگے بدن بھی ہو جاوے بھائی، لیکن تقوی کچھ اور ہے۔ فتویٰ حضرت سے فتویٰ آیا تھا کہ تمباکو کی فصل کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لینی چاہیے، فرمایا تقوی بتاؤں کہ فتویٰ بتاؤں؟ فتویٰ یہ ہو جاتی ہے، تقوی ہوتی ہے کہ رب بھی پاک ہے، نماز بھی پاک ہے، جگہ کا انتخاب بھی پاک ہونا چاہیے۔ میرے چھوڑ دو نفرت کی لڑائیاں، محبت پیدا کرو۔ مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل لاؤ، ہمارے بچوں کو پتہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا، لباس کیسا۔ حضرت قاری مفتی طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم رو رو کے فرمایا کرتے، فرمایا لوگوں کپڑا کالا بھی چل جاوے گا، نیلا بھی چل جاوے گا، لال بھی چل جاوے گا، جڑا مرضی کپڑا ہنڈاؤ پہن لو، لیکن سنت لباس سفید رنگ کا ہے۔ ہم بھی اللہ کی قسم کلر والے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن مجمع میں ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت سیمپل مارکیٹ کے اندر لانے کا وقت ہے۔ اگر آپ مجھے دیکھو گے میرے عزیزوں کو کہ یہ مولوی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سے زیادہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے نبی کا لباس کیسا تھا، لیکن جب مارکیٹ میں جاؤ، کسی فنکشن میں جاؤ، کسی شادی بیاہ میں جاؤ، یا جمعے کے دن آؤ، سنت لباس کو، سفید رنگ کے لباس کو ترجیح دو۔ حضرت مفتی طیب صاحب حدیث پاک پڑھ کے سنا رہے تھے، فرمایا جب تک سفید کپڑا تن پہ ہوتا ہے، زبان اللہ کا ذکر کرے نہ یا کرے، کپڑا اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جب تک کپڑا گندا نہیں ہوتا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بیویوں میں تمہارے سے عرض کروں گا، تمہارے گھر والے چٹے رنگ کی پگڑی، ٹوپی، رومال اور کپڑے اتاریں، انہیں 8 دن مشین میں نہ ڈالا کرو، بلکہ ان کپڑوں کو پہلے دھو دیا کرو۔ جب کپڑے کے اوپر صفائی آتی ہے کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس میل کی وجہ سے کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کپڑا ہے بے جان ہے، جس کے اوپر گند آ جائے وہ خدا کے ذکر سے غافل ہے۔ یہ دل تو اللہ کا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ تو دل تو اللہ کی رحمت کا مرکز تھا۔ میرے عزیزو کپڑا گندا ہو جائے نحوست اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو جائے تو پھر بتاؤ خدا مصطفیٰ کہاں یاد آئے گا؟ 3 شعبے ہیں، 3: مدرسہ، تبلیغ اور تصوف، اہل اللہ کی صحبت۔ ہم بہت دور ہیں، یہ کندیا شریف تمہارے سے دور کوئی نہیں ہے۔ مرد قلندر تھا، ہم نے تقریباً ان کو 2005-4 میں دیکھا تھا، یا 90 کی دہائی میں جب بہت چھوٹے سے تھے، حیدرآباد میں تالاب والی مسجد میں دیکھا تھا، بس یوں کر کے بیٹھا تھا، اللہ اکبر۔ میں نے ساتھی سے کہا یہ بولتا کیوں نہیں؟ کہ تجھے پتہ ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ مستجاب الدعوات اللہ کا ولی۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نے ہمیں ممبروں پر دیکھا، مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے سامنے، تو نے ہمیں تڑپتے کوئی نہیں دیکھا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو، اجتماع ہے آپ لوگوں کا بھائی، آ رہے جاؤ گے ماشاءاللہ۔
عبد الحنان آپ کو ایک میلے کی دعوت دینے کے لیے آیا. جنات گانا نہیں ہوگا, موت کا کنواں نہیں ہوگا میرے پیارو, جہاں لکیرانی سرکس نہیں ہوگی. ایک رحمتوں کا میلہ لگے گا رائے ونڈ کے اندر, جس کے اندر داڑھی منڈ بھی جائیں گے, خدا کی قسم داڑھی کی برکت لے کے آئیں گے, بے نمازی جائیں گے تہجد کے سجدے لے کے آئیں گے. اس میلے کے اندر تمہیں ایسے ایسے چہرے نظر آئیں گے, ایسی ایسی ہستیاں نظر آئیں گی جن کے چہروں کو دیکھو, کردار کو دیکھو, چہروں کو دیکھو, خدا یاد آئے گا. اور راتوں کو مصلے پر ان کے رونے کو دیکھ لیں گے تو خدا کی قسم آمنہ کا لال یاد آئے گا. ایسے لوگ ہوں گے میرے عزیزوں. وہ میلہ لگے گا تہجد کے سجدوں کا, وہ میلہ لگے گا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور لوگوں کامیابی عبد الحنان کے پاس نہیں ہے, کامیابی یہاں کے کسی نیازی صاحب امان پٹھان کے قریشی کے پاس نہیں. کامیابی ملے گی. اور میرے عزیزوں دوڑ دوڑ کے آؤ, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور لوگوں جنت میں نے آسمانوں پہ رکھی ہے, لیکن جنت تمہیں آسمان پہ دوڑنے سے نہیں ملے گی, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنے سے ملے گی. خدائے پاک کی قسم اس میلے میں چلے جانا, بے شک جیکٹ خریدنے چلے جانا, چکوال کی ریوڑیاں لینے چلے جانا, رائمنڈ مدرسہ عربیہ کا حلوہ کھانا کرنے چلے جانا. خدائے پاک کی قسم جو جا کے پھیرا مار کے آ جائے گا مثل وہی عطار اور لوہار کی, لوہار کے پاس بیٹھیں گے کام نہیں کریں گے, چنگاریاں تو پڑیں گی, کپڑا داغدار ہو جائے گا. عطار کے پاس بیٹھ کے خوشبو کی شیشی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, لیکن اس کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے کپڑا اور جسم بھی خوشبو سے معطر ہو جائے گا. جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ, سارے جاؤ گے جنہیں اللہ نے بسیں دی, جنہیں اللہ نے ڈاٹسن دی, جنہیں اللہ نے ویگنیں دی. وہ جی پیٹرول ہم ڈلواتے ہیں, کوئی کسی سے پیسہ وصول نہیں کرنا. جاؤ تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے. یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو دیں گے, یہ نہیں کہ مسجدوں کو دینے سے ثواب ملتا ہے. تمہارے علاقے میں کوئی ہسپتال ہے, جاؤ چپکے سے ایمرجنسی میں جاؤ, او پی ڈی میں جاؤ, ڈاکٹر صاحب سے پوچھو وارڈ میں کچھ ایسے مریض ہیں کہ جن کو آپ نے 2-3 ہزار روپے کی دوائی لکھ کے دی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ساڈے کول گنجائش کوئی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس دوائی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا مجھے نام بتا, مجھے لیکن میرا نام ان کو نہ بتانا, بس دوائی کی پرچی دے دے, سرانے جا کے رکھ دینا. اور کوئی کہے تو کون دے کے گیا, کہ بس تم ہاتھ اٹھا دو جو بھی دے کے گیا. مریض ہے گولی کھائے گا, درد سے آرام آئے گا, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھ کے اس کے اٹھیں گے, اللہ میری قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو آسان فرمائے گا. یہ بھی تو شعبے ہیں میرے بھائی. تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں مولانا, ایک دن کے اندر 3 سے 4 پروگرام. آج کی بات ہے میرے عزیزوں, میں کل کی بات نہیں کر رہا. دونوں ہاتھوں میں پیسے پکڑ رکھے تھے. ایک تو اللہ کا بندہ مل گیا, میری آخرت بن گئی. دوسرا کافی دیر تک روڈ پہ گاڑی چلتی رہی. میں نے کہا اللہ جی آپ میرے سے ناراض ہو گئے, یا اللہ اگر آپ نے پیسہ قبول نہیں کرنا تھا تو مجھے دیا کیوں؟ اللہ یہ میرے ہاتھ میں اچھا نہیں لگ رہا, تیرے ہاتھ میں اچھا لگ رہا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت, مجھے یہاں نہیں چاہیے, یہ مجھے وہاں چاہیے, جہاں نہ میری اولاد کام آئے گی, نہ میرا باپ کام آئے گا, نہ میری بہن کام آئے گی, نہ میرا بھائی کام آئے گا, میرے رشتہ دار کوئی نہیں کام آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جتنے گوڑے رشتے تھے قرآن سب کی مذمت کر رہا ہے. کوئی کام نہیں آئے گا, اپنے ہاتھ سے دے کے چلا جا, بے شک ایک کھجور کا دانہ دے کے چلا جا, پسند اسے آ گیا. رب العالمین کی قسم ہے پل سرات سے ایسے دوڑتا جائے گا جیسے جہاز تیری نظروں سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. یہ کام کر. ربا میں غریب, بجلی کے بلوں نے مجھے مار دیا, پریشانیوں نے مجھے مار دیا, میرے پاس پیسہ کوئی نہیں. عبداللہ میری نعمت کوئی چھوٹی سی ہے, یا بیٹھے بیٹھے میرے بندوں سے کہہ دے نہ پیسہ دو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ میرا پتر, نہ میں کسی کا پتر, نہ میری ماں, نہ میں کسی کی ماں باپ, مجھے کیا ضرورت ہے؟ اے میرے بندے نہ دے, یہاں بیٹھ کے نیت کر لے, اللہ اگر تو مجھے اتنا پیسہ دے میں سارے غریبوں کی مدد کروں. اللہ تو مجھے پیسہ دے میں ساری بیٹ بچیوں کی رشتوں کے انتظام کر دوں. اللہ تو مجھے پیسہ دے, جتنے پاکستان کے اندر مدرسے ہیں سب کے دسترخوان کا میں انتظام کروں. میرے عزیزو تیری زبان سے جملہ نکلتا نہیں, اللہ فرشتوں سے کہتے جا جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا. حدیث پاک کے اندر آیا قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا. ہاں بھائی, یا اللہ پورا
22 ویلر ٹریکٹر اللہ نیکیوں کا لے کے آیا, نماز روزہ حج زکات لے کے آیا, اللہ فرمائے کوئی بھی میرے کھاتے میں میرے معیار کے مطابق کوئی نہیں. اب بتا, شرمندگی کے سارے مواقع ظاہر ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کیوں روتا ہے, پریشان کیوں, میں ہوں نا, اٹھ. یار کو قیمتی گفٹ گئے, یار کہتا بس آئی لے کے آیا, آئے ہائے, بیوی کے لیے زندگی گال دی, رل گیا, بچوں کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا. لوگ کی کہتے ہیں ماں پیا ساڑھے نہیں کیتا کی, جا جا کے اس کی پیروں کی ہڈیاں پھٹی دیکھ, جا جا کے اس کی ہڈیوں کی چوں چوں کی آواز دیکھ, جا رات کو باپ کے کمرے میں جا کے دیکھ, 12 گھنٹے بستر پہ لیٹتا, 10 گھنٹہ نیند نہیں آتی, بدنصیبی. اور پتروں موبائل چلانے والے نظر آئیں گے, باپ کے پیر دبانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. میرے پیاروں خدا کے واسطے ساری کام اپنی مرضی سے کر, پڑھائی اپنی مرضی سے کر, نوکری اپنی مرضی سے کر, لیکن شادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کرنا, کورٹ میرج کی طرف توجہ نہ دینا. اگر کسی سے پیار کی باتیں چل رہی ہیں ماں باپ سے مشورہ کر لینا. رب العالمین کی قسم ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, غیر مارے گا تو دھوپ میں پھینکے گا, اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا. میرے بچے ایٹم بم برداشت کریں گے, کینسر برداشت کریں گے, ڈائبٹیز برداشت کریں گے, گردے خراب ہو جائے ماں باپ برداشت کریں گے, ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیروں سے معذور ہو جائے تکلیف برداشت کریں گے. جب بیٹا ماں باپ کے سامنے کورٹ میرج کر کے آتا ہے, یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ بسترے سے اٹھا کے ماں باپ کو قبروں میں پہنچا دیتا ہے. کون آ کے بیٹھا, یہ میسر آ کے بیٹھا, سیدہ خدیجہ کا غلام آ کے بیٹھا. کیا باؤ جی سونے سرکار محمد جی کا کیا, فرمایا رشتہ لے کے آیا, جو مال دیتی تھی آج ہاتھ دے رہی ہے, قبول فرماؤ نا. ابا کوئی نہیں جس سے مشورہ کرے, اماں کوئی نہیں جس سے مشورہ کرے. واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیرے دین کی غیرت, آپ کے لائے دین کی غیرت. ماں باپ تو دور کی بات ہے, تائے چاچے ماموں کی اہمیت سمجھا کے چلی گئی. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کو خدیجہ کا پیغام اچھا نہیں لگا, اگر برا لگا تو معذرت. فرمایا میں سنا آج رشتے کا محمد کے دروازے پہ پیغام آیا, مجھے میری ماں امنا ابا عبداللہ یاد آ گیا. کاش آج وہ ہوتے تو دیکھتے یتیم کے دروازے پر امیروں کے رشتے آ رہے ہیں. پاک پیغمبر اپنے ہنجو صاف کیتے, فرمایا پہلا وہاں چلا جا, وہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے, یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے, پہلے ان کے گھر رشتہ لے کے جا. اگر تائے چاچے ہاں کر دے تو مجھے کہہ دینا, میں دولہا بن کے آ جاؤں گا. اگر تائے چاچے انکار کر دے, خدیجہ سے کہنا کوئی اور گھر تلاش کر. محمد کے خاندان نے, نبی کے تائے چاچوں نے تیرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا. ایمانداری سے بتلاؤ, پتہ تھا بعد میں امت باپ کے مرنے کے بعد, ماں کے مرنے کے بعد ماسی مامے کو قبول نہیں کرے گی, باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو قبول نہیں کرے گی, تائے کو قبول نہیں کرے گی. رب العالمین کی قسم ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی چادر اوڑھنے والا. ماں باپ تو دور کی بات ہے, پھپھی ماسی تائے چاچے کے رشتوں کی اہمیت بھی بتلا کے چلا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بچوں نے تمہیں موبائل چلاتے دیکھا, موبائل چلا رہے ہیں, مصلے پہ دیکھتے تو مصلے پہ بیٹھ کے دکھاتے. بابا جی آپ کو یاد ہوگا, بزرگوں اللہ نواز بنا سب آپ کو یاد ہوگا, چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, کبھی باپ کی پگڑی باندھ لیا کرتے تھے, کبھی باپ کی ٹوپی الٹی سیدھی پہن لیا کرتے تھے. اماں نماز پڑھی کرتی تھی, چھوٹی چھوٹی دھیاں ماں کے نیچے سے مصلا کھینچ لیا کرتی تھی. ماں تہجد کے سجدے کرتے, خدا کو پسند نہیں آتا تھا. اللہ اکبر, چھوٹی سی بچی مصلا الٹا کر کے قبلے کے مخالف سائڈ پہ کھڑی ہو کے یوں یوں کرتی, خدا کی قسم اللہ کو پیار آتا تھا. باپ نماز پڑھتا, بچے سر سے ٹوپی اتار کر باپ کی طرف دیکھ کے ہنستے, بیٹا باپ کو دیکھ کے ہنستا تھا, خدا کی رحمت نمازی کو دیکھ کے ہنسا کرتی تھی. بابو جی موبائل چارجر نظر آئے گا, ٹی وی نظر آئے گا, پاکستان کا میچ دنیا کے دشمنوں سے ہوتا نظر آئے گا, لیکن کتنے بے نصیبی کی بات ہے, کروڑوں کے مکان کے اندر آپ کو مجھے نہ قرآن نظر آتا ہے, نہ مصلا نظر آتا ہے. مانگنا پڑتا ہے نماز, مصلا بیٹے کہاں ہے. اب تو میرا عزیزو ایسی نحوست آ گئی, ایسی دنیا کی بہرا روی آ گئی. اب تو بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھا لکھا 10ویں جماعت کے بچے سے کہتے ہیں بیٹا قبلہ کس طرف ہے, کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. جب 10 سال کی عمر 10ویں جماعت کے
طالب علم کو مصلی کا نہیں پتا تو مصلی بچھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ لگے گا؟ بگڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، چلے گئے سارے کے سارے قبرستان چلے گئے، جاؤ جن سے جا کے پوچھو کہ اللہ افضل کو کہیں خواب میں آ جائے یا اللہ عبدالعلیم سے کہیں خواب میں آ جائے، جب یہ تمہارے خواب میں آ کے پوچھ آئے ان سے پوچھنا عبدالحنان کوڑ مار کے گیا، سچ مار کے گیا، پیسہ تم نے کمایا، مال تم نے کمایا، شہرت تم نے کمائی، بیوی بچے تمہارے ساتھ، ماں باپ تم چھوڑ کے گئے، رقبہ گاڑیاں چھوڑ کے گئے، بتاؤ کوئی چیز قبر میں کام آئی؟ یہ رو رو کے بتلائیں گے اللہ کی قسم نہ درم و دینار کام آیا، قبر کے اندر کام آیا تو صرف آمنہ کے لال کا کردار کام آیا ہے۔ یہاں کے پتہ چلا یا پونڈ ریال نہیں چلتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ باقی اگلی بات ہے تم مانو یا نہ مانو، ہے قبر۔ ہاں بھی کیا لایا؟ جو تھا دے دیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ اللہ صحیح فرمائیں گے کوئی قبول نہیں، مایوس کیوں کھڑا ہے؟ میں ہوں نا۔ صبح کا وقت تھا، جی گھر سے نکلا تھا اچانک، جی دکھاؤں مووی دکھاؤں کہ پڑھاؤں؟ اللہ آپ پہ یقین ہے، گھر سے نکلا تھا، جی اچانک تیری ٹھوکر لگی، نیچے جھانک کے دیکھا اتنی بڑی کانٹے والی جھاڑی نظر آئی، جی ٹپ کے چلا گیا تھا یا ٹھڈا مار کے گیا یا اسے اٹھا کے گیا تھا؟ اللہ جی میں اٹھا کے گیا تھا، کس لیے؟ نہ مجھے نقصان پہنچے نہ میرے پیچھے آنے والے کو نقصان پہنچے، کسی راہگیر کے پاؤں میں یہ جھاڑی یہ کانٹا نہ چبھ جائے۔ بندے یہ عمل تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، نہ اس میں کوئی دکھلاوا تھا، نہ وہوا تھی، نہ سبحان اللہ تھا، یہ عمل سارے کا سارا میری رضا کے لیے تھا، مجھے اتنا پسند آیا اس عمل کو قبول کر لیا، اس کے صدقے سے تیری دنیا کے سارے نیک عملوں کو قبول کر لیا ہے۔ کریم اتنا، 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 3 ولی، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام میرا عزیز حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ بحث ہو گئی توبہ کے اوپر، یا تو جہاں چلے جاؤ، جہاں جا کے رک جاؤ، مولوی صاحب آپ کے علاقے میں پیٹرول کیا بھاؤ ہے، سونے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ہم نے سونے کا کیا کرنا، ساری زندگی مدرسوں میں دال روٹی کھائی، ہمیں سونے سے کیا واسطہ؟ جب سونا مرد پہ ہے ہی حرام تو بحث اس کی فضول ہے، جو عورتوں کے نصیب کا اللہ انہیں خود دے دے گا۔ بھائیو توبہ پہ بحث چھڑ گئی، بس تھوڑا سا وقت دوں گا، مجھے پتا ہے امام مساجد بیٹھے نماز عصر پڑھانی ہے، بحث چھڑ گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے جتنے مسجد کی انتظامیہ ہیں، نبی کے پاس غیب کا علم ہو نہ ہو، ان انتظامیہ کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ آپ پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے، تم آج اثر نماز چھوڑ کے دیکھو ٹھک فون آ جائے گا، ذرا کتاب ہے آئے کوئی نہیں نماز دے رہا، بڑا پوچھ رہا ہے جنت سکتی جی میں پنجے ازانا وہی دینا ہے مسیطے وڑ کے۔ بھائی اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے۔ علماء اکرام اور شیخ الحدیث کے نکتے اور ان کے خامیاں وہ نکال لیں گے، اللہ اکبر، جنہیں یہی نہیں پتہ پاجامہ سیدھا پہننا ہے کہ پاجامہ الٹا پہننا ہے۔ یہ میرے عزیز علماء اکرام کی اب نقص نکال لیں گے، مولوی صاحب تہاڈی قرات چنگی کوئی نہیں، اب وہ نقص نکال رہا ہے جس کے خاندان میں کسی نے قرآن پڑھ کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے۔ ہاں کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبر وہ ہونے چاہیے، خدا پاک کی قسم، جو نماز نہ پڑھے یہاں چوٹ لگتی ہو، اور جو نماز کا سجدہ کرے عرش والا بھی راضی ہو، روزے والا بھی راضی ہو۔ کم سے کم مسجد کی انتظامیہ کے ممبروں میں آدمی وہ رکھو جو 5 وقت کا پکا نمازی ہو۔ صحیح گالے کوڑ مار دا پہ، صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، بولو تو صحیح میرے پیارو، تم نے کون سا رکھ لینے بتاؤ، کیوں تھی مسجد کو جھڑ دا ہے؟ علماء کرام پہ تھوڑی سی بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ ہیں ووٹ اسی توڑ کل منگندے کوئی نہیں، تاڑی ایسے سجدے بھی کری تو دیونا کوئی نہیں، سیدھی گال ہے۔ ہاں کسی پارٹی کا سہارا لے لیں شاید پھر تم دے دو بھائی، قرآن والی پارٹی کو تو دینا کوئی نہیں، اگر وہ آ گئی سود کی مخالفت ہم کریں گے، شراب کی مخالفت ہم کریں گے، ناچ گانے کی مخالفت۔ کل میں بیٹھا تھا 3 نکاح تھے، آپ یقین کریں وہ ڈھول والے اور برات ناچنے والے سارے وہ اتنے میرے قریب آ گئے کہ 2-3 میرے ساتھی ان پہ تو وہ گر ہی گئے، بچ میں گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تھے انسان، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے، کالج کے اندر پڑھنے والے، مدرسہ کے اندر سارے اس طرح
میں کہا اللہ اکبر بتا رہے تھے ہم انسان نہیں ہم جانور ہیں. اور دولہے کو بتلا رہے تھے میاں جیسے آج ہمیں ایک دن ناچے تو نے زندگی کا انتخاب قرآن سے نہیں کیا، ایمان نماز سجدے سے نہیں کیا، تو نے زندگی کا انتخاب وہاں کیا جب پوچھا بھائی باہر کتنے اندر کتنے، پیو دا رقبہ کتنا، بیوی کے حصے کے اندر کتنا آئے گا، تو یہ سارے تجھے بتلا رہے ہیں. جو 5 مربع 4 قلے لے کے آئے گی تجھے ایسے نچائے گی، کبھی یار کی طرح نچائے گی، کبھی تائے کے پتر کی طرح نچائے گی. خدا پاک کی قسم مولوی صاحب میں بچوں سے بار بار عرض کرتا ہوں رشتے ماں باپ کے التخاب کے اوپر کرو، اور خصوصی بات رشتے تائے چاچے رشتے داروں کے اندر کرو. اللہ اکبر میرے عزیزو. لیکن اب تائے چاچے بھی اپنی بغلوں میں 2 دھاری چھرا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی خیال نہیں آتا بھائی غریب ہے اس کی بیٹی کو طلاق نہ دیں، انہیں بھی خیال نہیں آتا بہن غریب بیوہ ہے اس کی بیٹی کو گھر نہ بٹھائیں. میں خدا پاک کی قسم اگر عرض کرنے پر ہوں تو مغرب کی اذان ہو جائے میں ایسی ایسی تمہیں کارگزاریاں سناؤں کہ بہن نے بھائی کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا اور بھائی نے بہن کی بیٹی کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا. یہ تیرے میرے معاشرے کے اندر ہے. علی چاچے کا بیٹا اللہ اکبر، علی چاچے کا بیٹا، ابو طالب چاچا، بھتیجے کی بیٹی فاطمہ الزہرا، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، مصعب بن عمیر بھی تھے، 200 دینار کا جوڑا پہننے والے. مدینے میں سے بڑا امیر کوئی نہیں، بڑے بڑے امیر لوگ تھے، لیکن بیٹی وہاں دی جس کے پاؤں میں جوتا بھی نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. حضرت علی پاک آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فاطمہ جھولی میں ڈال دو. جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ نہ کرنا، کائنات کے رب نے ساری کائنات کے حسینوں پہ نظر ڈالی، تیری دھی کے لیے اللہ کو علی سے بہتر کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آیا ہے. حضور نے یوں کر کے بائیں پھیلائی، اہلا و سہلا مرحبا، ہم تو سمجھے خوش آمدید ہے. اہلا اے علی اس رشتے کے لیے میرے خاندان میں تو ہی سب سے بڑا اہل تھا. سہلا علی میں یوں نہیں کہوں گا مکان بنا، چھتے بنا، فریج لے کے آ. علی اللہ اکبر، اگر تو ننگے پیر جوتے کے بغیر آیا تو میں بیٹی کو بھی 17 پیمد والی چادر میں رخصت کروں گا. دو دھیاں اللہ اکبر میں ذکر کر کے جاؤں گا. ایک دھی کو 17 پیمد والی چادر دی. میں ام سلمہ رونے لگ گئی. فرمایا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ اگر میں آگ کے اشارے کروں جنت کی حوروں کی کڑی ہوئی چادر جبرائیل لے کے آ جائے. لیکن مجھے امت کی غریب بیٹیوں کا درد سامنے، میری بیٹی جنت کے جوڑے پہنے، امت کی غریب پیمد والا لباس پہنتے باپ کے سامنے رو کے دکھائے گی. تم نیازی ہو، ملک و عوانو، پٹھانو، جہیز دو، رات کے اندھیرے میں دیا کرو، دل کے اجالے میں نہ دیا کرو. ایک چھلی بیچنے والا شام کو اپنے ریڈی دھکیل کے گھر آیا. بیوی نے اشارہ کیا، تیری دھی نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، بولتی کوئی نہیں. پیو دھی دکل گیا، سر تے ہاتھ پھیریا. اللہ اکبر، باپ کے شفقت والے ہاتھ کو محسوس کر کے بیٹی نے رونا شروع کر دیا. باپ نے چہرہ دیکھا، ایسی موٹی موٹی آنکھیں سوج گئی. ماں نو کہنے لگا مینوں پتا دھی دے متھے سور کوئی نہیں، اسے شوگر کوئی نہیں. کیوں روئی؟ مجھے پتا آج کسی امیر زادی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے. خدا پاک کی قسم ہے، امیروں پردے میں جہیز دیا کرو. اگر غریب کی بیٹی کا اس جہیز کو دیکھ کے آنسو نکل گیا، اللہ اس کے پاس 2 کروڑ کا جہیز، میرے پاس پیر میں جتی کوئی نہیں، اس کا ایک آنسو نکل گیا. اگر اس بیٹی کو نصیب نہ ہوا تیری بیٹی کو بھی خدا نصیب نہیں کروائے گا. دل تو دیکھو اب کس کے صدقے سے ہمیں ملا. وہ اتنا غیرت غمخوار، اتنا غیرت والا نبی، بدر کے قیدی ہو کے حضور کے حجرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، حتیٰ جرسیاں پائے ہوئی ہیں. حضور کی آنکھ کھلی، بستر سے بیدار ہوئے. بلالا جی آپ نہ دلال. فرمایا بلال بستر پہ نیند مجھے کوئی نہیں آ رہی. جا جنہوں نے بدر میں قتل کرنے کے ارادے کیے، جا ان کے ہاتھ دیکھ، سختوں نہیں بندے ہوئے، اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے. سونا بلال دوڑ آیا، یا رسول اللہ ہاتھ بندے ہوئے نے اور سخت بندہ. فرمایا نہ بلال، اپنی مارے معاف کر دے، میرے چچا کے ٹکڑے معاف کر دے.
بلال سمیہ کا چمڑا اتنا معاف کر دے، میرے بلال جا جا ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ، اگر مدینے کے اندر میرے گھر کے سائے میں ان کی رسیاں سخت ہو گئی تو آمنہ کے لال کو رحمت للعالمین کون کہے گا؟ جا میرا بلال مجھے بستر پہ چین نہیں آ رہا، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے تاکہ عبدالحلال کو جال میں جا کے کہنا پڑے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ کرو میرے پیاروں اپنے گھروں سے نفرتیں ختم۔ طاقتور وہ نہیں میرے عزیزو جو دو سمندروں کا مقابلہ کرے، طاقتور وہ جو طاقت رکھتے ہوئے اپنے سے نچلے کو معاف کر دے، بوے تے جا کے صلح کرے۔ اسماعیل نے بھائیوں کو بہنوں کو دور کر دیا، نہیں ساتھ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ جو دنیا کی رنایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، بندے اس کے پیچھے رہ کے اپنی ساکھ خراب نہ کرنا، اپنی عزت پر ہاتھ نہ آنے دینا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں گڑے رشتوں میں بھی چھوڑے نہ ڈالنا۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں جو تو نے کمایا بنایا ہے سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے۔ تیر خدا کے ولی، بس آخری بات، تیر خدا کے ولی بیٹھے ہوئے، ایک کہنے لگا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، بڑے بڑے مفتی ابدال بیٹھے ہوئے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک کہنے لگا جب انسان کی توبہ کرتے کرتے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے۔ دو بیٹیاں یاد آ گئی، 2 منٹ اور برداشت کر لو۔ سیدہ ام سلمہ رونے لگ گئی، کیوں روئی؟ کملی والے 17 پیمند 16 کپڑے کے، 17 پیمند کا 17 چمڑے کا لگا ہوا، حضور نئی چادر منگوا دو۔ فرمائے اسے اوڑھ کے جانے دے۔ جب اماں گھر کی چوکٹ پار کرنے لگی، فاطمہ کا ہاتھ کھینچا، سینے سے لگایا، کہ بیٹی جو باپ نے چادر دی اس پر شکر ادا کرنا، وعدہ کر رہا ہوں۔ اے فاطمہ قیامت کے دن ان چادر کا حیا کر لے، خیال کر لے، اس چادر پر نہ باپ کو تانا دینا نہ علی کو تانا دینا، وعدہ کر رہا ہوں انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردارل کا تاج تجھے میں پہناؤں گا۔ اللہ کس کے ساتھ رخصت کی؟ جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں، بسی کے نہیں بسی، اللہ نے اس کا گھر بھی بسایا، گود بھی بسائی، اس کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا، اس کی گود کے اندر دودھ پینے والوں نے اللہ پینے والوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا۔ ایک دھی لیٹی ہوئی ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، کون ہے؟ یہ نبی کی سب سے بڑی بیٹی جناب زینب۔ چہرہ دیکھا رونے لگ گئے، فرمایا بیٹی تیرا باپ تجھے دنیا نہ دے سکا، دینے والیو جب اسے غسل دے دو تو مجھے بتلانا کیا کریں گے؟ فرمایا کفن میں لے کے آؤں گا۔ تم نے بیٹیوں کی شادی میں لال جوڑوں کے تھیلے باپ کے ہاتھ میں دیکھے، مجھے کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کا کفن لے کے کھڑا ہوا ہو۔ نہیں دکھاتے، میں تمہیں وہ سردار دکھاؤں گا، وہ نبیوں کا سردار جو بیٹی کا کفن لے کے آ رہا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے دیا گیا، مائیوں نے آواز دی کملی والے کفن تیار، کہاں ہے؟ بیٹی تیار ہو گئی۔ حضور اپنے حجرے میں چلے گئے، جو تہمت مبارک باندھ رکھی تھی وہ اتاری، کندھے والی کملی مبارک چادر بنا کے تہمت بنا لی، جو تہمت تھی اسے لپیٹ کے لے آئے، فرمایا میری بیٹی کو اس چادر کے اندر کفن دے دو۔ جب سیدہ زینب کو کفن دے دیا گیا، آئے بیٹی کا چہرہ دیکھا، چاہتا جنت کے ریشمی لباسوں میں کفن دیتا ہے، لیکن بیٹی آج میں نے تجھے وہ کفن کی چادر دی، دنیا مر کے زندہ ہو جائے اس چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مدینے کی عورتیں رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ یہ کون سی چادر ہے؟ آسمانوں سے آئی کہ جنت سے آئی؟ فرمایا نہ آسمانوں سے آئی ہے، جنت سے آئی، اب یہ بھی چادر محمد کے جسم سے لگ کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ چادر ایسی ہے جس پر جنت بھی قربان ہو جائے۔ یہ بچوں کو سکھاؤ خدا کے واسطے، مال کا حیا نہ کرواؤ، تعلیم کا اپنی داڑھی کا حیا کرواؤ۔
تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ حسن بصری کہنے لگے آنکھ سے آنسو نکلے، حضرت مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ اکبر۔ شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں، پکی توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، سچی توبہ کرے، کوئی کسی کی بات پر اتفاق نہ کرے۔ حسن بصری کہنے لگے ہونے مسئلہ حل ہو، 2 منٹ مسئلہ حل ہوتا ہے کیا؟ ایک کو جھلی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹی جڑی آندھی آئی میری اللہ دے نال بڑی یاری آئی، کون ہے؟ آپ نے فرمایا رابعہ، اللہ رابعہ۔ بھائی نے اوپر دھیان سے اے دھیان چاہ، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ حسن بصری تجھے کیا ہے؟ جب میں یار سے ملاقات کرنے بیٹھتی ہوں تو خلل پیدا کر دیتا ہے، ویرے میں ڈال دے دوں کہ نہیں، آج ایک مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، اگر تیری یاری گوڑی پکی اور تیری سن دے تینوں سنا دے تے پوچھ کے دس توبہ کی میں قبول کر دائی۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کی کیتا؟ انہوں نے کہا آنکھ سے آنسو نکلے، کہا اچھا ہے، انہوں نے کہا اگر رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اس نے کیا کیا، کہ پکی توبہ کرے، پوچھ کے ڈسے نہیں، یوں کر کے دی گاہ کی۔ اچھا حسن بصری اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ رونگٹے کھڑے نہ ہوئے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری تو نے اندر جھانک کے دیکھا، پکی توبہ کی کہ جھوٹی توبہ کی؟ کہ ساڑیاں چھٹ او دس کیا آدھا ہے؟ فرمانے لگی وہ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ تو کہتا ہے بندہ جب منہ سے کہتا ہے اللہ سایاں معاف کر دے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ اللہ کے قریب بندوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، گھر والوں کو مسلح بتلاؤ، یہ بیت المال ہے، یہ ایٹمی طاقت ہے۔ خدا پاک کی قسم سامنا کلال میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا تحفہ دے کے گیا، یہ ایسا تحفہ ہے، میزائل بعد میں اثر کرتا ہے، دوائی بعد میں اثر کرتی ہے، یہ صلاۃ الحاجت کا سجدہ خدا کی قسم بڑے بڑے دکھڑوں کو دھو کے ڈال دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت ہر دن روزانہ بلا ناغہ پڑھنا، قرآن پاک کا حافظ و قاریو روزانہ پڑھا کرو، نہیں پڑھنا آتا نوجوانوں روزانہ وضو کر کے قرآن پاک کھول لیا، ایک بوسہ اس صفحے پر، ایک بوسہ اس صفحے پر، سینے سے اللہ کا قرآن لگا۔ عرش والے تو نے انگریزی پڑھا دی، تو نے اللہ فرانسیسی پڑھا دی، چائنیز پڑھا دی، تو نے میتھ پڑھا دی، کیمسٹری پڑھا دی، بدنصیب تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اللہ مجھے اب قرآن کریم پڑھا دے، اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے دے۔ وہ مالک ہے، اگر 7 سال کے بچے کو پڑھا سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے کو بھی پڑھانے پہ قادر ہے، ورنہ وہ کریم ہے۔ اگر میرے عزیزوں کرم فرما دیا تو دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا، ورنہ موت آ گئی جذبہ لے کے جا، اللہ قرآن کے خادموں میں قیامت کے دن ظہور کھڑا فرمائے گا۔ کرو گے انشاءاللہ نیت میرے عزیزوں؟ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام ہمارے ذمے ہے، لوگوں کے پاس جانا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو ماننے کے ایک واحد راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح ہمارے نبی نے اللہ کی پہچان کرائی ویسے پہچان کریں گے، جیسا اللہ کو ماننے کا نبی نے طریقہ بتلایا وہ مانیں گے۔ باقی میرے عزیزوں سارا رولا گولا ہے، یہ بازاروں میں پہنچا دو، دکانوں میں پہنچا دو، اور ایک کام رات کو اور کیا کرو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم تھے خاص، کہتے ایک رات میں نے اس ولی کو روتے دیکھا، اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں مانگ رہا تھا، یوں بیٹھ کے بوڑھا 90 سال کا ہجکوں کے ساتھ رو رہا تھا کہ اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے اپنے نبی کا صرف غم دے دے، مجھے اپنے نبی کی فکر دے دے۔ تیرے نبی کا غم یہ تھا کہ سب اللہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے، فکر یہ تھی ساری انسانیت کو تیری پہچان ہو جائے۔ اللہ جو درد نبی کو دیا تھا وہ درد لے کے راتوں کو اٹھ کے روتا تھا، اللہ وہ درد مجھے نصیب فرما دے۔ تھا ایک عبدالوہاب، لیکن اللہ کی قسم اس کی کھوک ٹھوک اس کی آواز جو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن انسانی زندگیوں کے دلوں کو درست کر کے چلی گئی ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام امیر پر غریب پر فرض ہے، بتاؤ اس کام کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ کون کون پورا کرے گا؟ پہلی مرتبہ آیا، میں نے تمہارے سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، میں نے یوں نہیں کہا میں تھک گیا پانی پلاؤ، فقیر پہلی مرتبہ تمہارے پاس آ کے مانگتا ہے ایک سروزے کی جماعت اللہ کے راستے میں دے دو، ایک سروزے کی جماعت دے دو، اجتماع سے چلے 3 چلے کی جماعت دے دو کہ انشاءاللہ اجتماع میں جائیں گے 3 دن